نواز شریف کے ساتھ وہ ہو گیا ہے جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ ایک ایسا فیصلہ آیا جس نے نواز شریف کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی۔ شہباز شریف صاحب اناؤنس کرتے ہیں کہ 21 اکتوبر کو نواز شریف پاکستان واپس آ رہے ہیں۔ یہ آج سے کوئی ایک ہفتہ پہلے شہباز شریف نے یہ اعلان کیا تھا، ڈیٹ دی تھی، اور میں نے اسی وقت کہا تھا کہ نواز شریف پاکستان واپس نہیں آئے گا۔ پھر شہباز شریف صاحب خود پاکستان آئے کہ جی جا کے ہم تیاریاں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا نواز شریف واپس نہیں آئے گا۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے، میں ان کا پرتپاک استقبال کروں گی۔ مریم نواز صاحبہ کے پی کے گئیں، اسلام آباد میں کچھ ونگز کے ساتھ انہوں نے ملاقاتیں کی، اور انہوں نے تیاریوں کا کہا کہ جناب ہم تیاریاں کر رہے ہیں، نواز شریف کا پرتپاک استقبال ہوگا۔ 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے، ملک کے چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے۔ میں نے کہا وزیر اعظم کی خواہش تو ضرور ہو سکتی ہے، لیکن نواز شریف پاکستان نہیں آئیں گے۔ مریم نواز صاحبہ نے پورا پنجاب چھانا، مختلف علاقوں میں ونگز کے ساتھ میٹنگز کی، اور ان کو بلایا، انہیں کہا کہ نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو پاکستان آئیں گے اور ہم ان کا پرتپاک استقبال کریں گے۔ میں نے کہا تھا کہ نواز شریف واپس نہیں آئیں گے۔ نون لیگ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جناب ایئرپورٹ پر 10 لاکھ افراد ہوں گے جمع، جو نواز شریف کو ویلکم کریں گے، نواز شریف کا استقبال کریں گے۔ لیکن دوسری طرف میں نے کہا تھا کہ نواز شریف نہیں آئے گا، اور پھر ہوا بھی وہی۔ اگلا بیان سنیے جناب۔ پھر نون لیگ والوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا استقبال کرنے کے لیے 10 لاکھ بندہ ایئرپورٹ نہیں جائے گا۔ جی، ایئرپورٹ نہیں جائے گا، لوگ جائیں گے مینار پاکستان۔ نواز شریف صاحب ایئرپورٹ پر اتریں گے، جہاز میں بیٹھیں گے، ہیلی کاپٹر میں، اور ایئرپورٹ سے سیدھا مینار پاکستان آئیں گے، وہاں پر ان کا استقبال کیا جائے گا، وہاں پر تقریر کریں گے، پھر داتا دربار پر حاضری دیں گے۔ ایک یہ پلان تھا، یا پھر وہاں پر مینار پاکستان پر خطاب کر کے پھر اسی ہیلی کاپٹر کے ذریعے سیدھا جاتی عمرہ چلے جائیں گے۔ میں نے تب بھی کہا تھا کہ نواز شریف نہیں آئے گا۔ اچھا، پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ یہ پلان انہوں نے کیوں چینج کیا کہ نواز شریف صاحب ایئرپورٹ اتریں گے، لوگ وہاں پہ نہیں جائیں گے۔ اس کی وجہ سن لیجئے۔ ایئرپورٹ جو ہے وہ کینٹ کے ایریا میں آتا ہے۔ جو لوگ لاہور کو نہیں جانتے تو ان کو میں بتاتا چلوں کہ جو لاہور کا علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے وہ کینٹ کے ایریا میں آتا ہے، کینٹ سے گزر کے آپ نے جانا ہوتا ہے۔ اور یہ لوگ، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑا امبیرسنگ ہوتا ہے نون لیگ کے لیے کہ اگر نون لیگ والے کہتے کہ 10 لاکھ ہم لوگ ایئرپورٹ پر لے کے جائیں گے، کیونکہ 10 لاکھ لوگ ایئرپورٹ پر سما نہیں سکتے۔ اور جب مریم نواز صاحبہ آئی تھی، ان کا استقبال کرنا تھا، تو بلکہ جتنی وہاں پر پبلک تھی وہ آپ سب نے دیکھی، میں وہاں پر موجود تھا، میں اس کا چشمدید گواہ ہوں۔ وہ پبلک آپ نے دیکھی، وہی پبلک اب بھی نکلنی تھی۔ تو اس لیے ہزیمت سے بچنے کے لیے ان لوگوں نے یہ وینیو چینج کیا۔ اور پھر جناب دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جب آتے تو آتے ہی ان کو دھر لیا جاتا، وہ لاہور ایئرپورٹ پر گرفتار کر لیے جاتے۔ ایسے میں نون لیگ کے جو سپورٹرز ہیں وہ شور شرابہ کرتے، ہلا گلا کرتے، ہلڑ بازی کرتے، اور کینٹونمنٹ کا ایریا تھا، اور ان کو ڈر تھا 9 مئی جیسا کوئی دوبارہ واقعہ نہ ہو جائے اور جو ہمارے گلے پڑ جائے۔ اس سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ پلان کیا کہ نواز شریف کل ہی وہاں سے ہیلی کاپٹر میں آئے گا اور سیدھا مینار پاکستان، وہاں پر ہم جلسہ کر لیں گے۔ لیکن استاد دوسری طرف نواز شریف واپس آنے کے لیے اپنے بھائی کو بھیجا، جاؤ یار کوئی راستہ بناؤ، کیا کر رہے ہو بھائی، جا کے کوئی گل شل کرو ان کے ساتھ، ان کو بولو کہ یار ہمارے بھیا جی واپس آ رہے ہیں، کوئی ان کے لیے راستہ بناؤ یار، ان کے کیسز وغیرہ جو ہیں ان کو کوئی ضمانتیں دو۔ بالکل یہ وہی سوچ کے بیٹھے تھے جس طرح سے اسحاق ڈار صاحب آئے تھے، وہ پاکستان آنے سے پہلے جناب ان کو ضمانتیں مل گئی، ان کے کیسز ختم ہو گئے، اور وہ آ کے ڈائریکٹ وزیر بن گئے۔ وہی جناب ماڈل اپلائی کرنا چاہ رہے تھے نواز شریف صاحب کہ وہ وہاں سے آئیں گے، ان کا پرتپاک استقبال ہوگا، پہلے ضمانتیں ہو چکی ہوں گی، اور دین میاں صاحب سیدھے جلسے جلوس کریں گے، کیمپین کریں گے، اور وزیر اعظم بن کے بیٹھ جائیں گے۔ لیکن یہاں تو استاد صورتحال ہی مختلف تھی۔ جب چھوٹے میاں صاحب آئے تو انہیں کہا گیا کہ میاں صاحب یہ جو کیسز آپ کے بھائی صاحب پر ہیں، آپ نے 50 روپے کا اسٹیمپ پیپر دیا تھا اور 4 ہفتے کے لیے آپ کے بھائی صاحب گئے تھے، ابھی تک واپس نہیں آئے، وہ سزا جو کہ تو کھڑی ہے، صرف 6 ہفتے جیل میں گزارے، اور میاں صاحب چیختے چلاتے روتے
चीखते पीटते यहां से भाग गए थे मुल्क छोड़ के, जी इलाज करवाने जा रहे हैं। अब आएंगे तो जनाब मामला वहीं से शुरू होगा जहां पे रुका था। जो आपने 4 हफ्ते का वो स्टैम्प पेपर दिया था, जमानत दी थी, वहीं से मामला शुरू होगा। और ऊपर से फिर नैब केसेस खुल गए, वो तो एक अलग मामला है। उसके बाद तो नवाज शरीफ की वापसी पॉसिबल ही नहीं है। नवाज शरीफ को छोड़ें, अगली बात सुने। नवाज शरीफ के केसेस जनाब कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, इसलिए जवाब हो गया शहबाज शरीफ वापस अब क्यों गए। एक तो ये बताने गए कि भाई उत्थे दाल नहीं गल दी, और दूसरी बात ये कि नैब केसेस में शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनका केस खुल गया है, मरियम नवाज साहिबा का भी केस खुल गया है। और आपने देखा मरियम नवाज साहिबा यहाँ पे तैयारियां कर रही थी, अब्बा जी आ रहे हैं, उनका पुरतपाक इस्तकबाल करना है, 10 लाख लोगों को जमा करना है, एयरपोर्ट लेके जाना है या मीनार पाकिस्तान लेके जाना है, इलेक्शन हो जाएगा, जबरदस्त हो जाएगा, ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं छड़ांगे। हुन जनाब अब मियां साहब ही वजीर आजम बनेंगे। लेकिन अचानक से फुर करके शहबाज शरीफ साहब एक फ्लाइट से जाते हैं, मरियम साहिबा दूसरी फ्लाइट से सीधी लंदन। क्यों जनाब? क्योंकि मरियम साहिबा के और शहबाज शरीफ साहब के केसेस खुल रहे हैं, और नैब में केसेस खुल चुके हैं। इनका नाम डाल दिया जाता ईसीएल में, फिर इनको जेलों में जाना पड़ता, फिर इनको हाजिरियां भुगतना पड़ती। ये पाकिस्तान से जा नहीं सकते, इनको पता है इलेक्शन तो होने नहीं, और अगर बड़े भाई आते हैं वो भी गिरफ्तार हो जाएंगे। तो ये सारे मामलात इनके चल रहे हैं। मियां साहब को जनाब पक्का जवाब हो गया है। अब मियां साहब अगले 2-4 साल के लिए भूल जाओ कि मियां साहब पाकिस्तान आएंगे। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।